بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 83، اور اس سے آگے پیچھے بھی آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی اور گوسالہ پرستی کے واقعے کو دیکھا جائے تو قال اللہ تعالی وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، یہاں سے لے کر وسع کل شیء علما، اللہ تعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ اس میں ان آیات میں جس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اس پورے کے پورے واقعے کا تذکرہ کیا گیا، یعنی گوسالہ پرستی کے واقعے کا اور موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی کا۔ اب گوسالہ پرستی بنیادی طور پر کیا تھی؟ یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین کر کے گئے تھے، اور یہ ہدایت فرما گئے تھے کہ ان کو توحید اور ہدایت پر قائم رکھنا۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک منافق تھا جو ہر وقت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس نے چاندی سونے کا ایک بچڑا ڈھال لیا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ بنی اسرائیل اس کو پوجنے لگے اور آزمائش میں پورے نہ اترے سوائے 12,000 کے، سب گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا، جب یہ ہو گیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوسالہ پرستی میں مبتلا کرنے والے سامری سے یہ بات کہی، یعنی آپ کہہ لیجئے سزا کے طور پر یہ اسے بد دعا دی کہ اب کوئی تیرے سامنے نہیں آئے گا، تیرے پاس نہیں آئے گا۔ اور ہوتا بھی وہی تھا، جو بھی اس کے سامنے آتا تھا، جو بھی اس کے پاس آتا تھا، لاساس کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، وہ کہتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اسے یہ فرمایا تھا تیری سزا یہ ہے کہ تو دور ہو جا اور ہم میں سے نکل جا، بس اس دنیاوی زندگی میں تیرا قتل کا حکم تو نازل نہیں ہوا، البتہ اس دنیاوی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو یہ کہتا پھرے لاساس کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، یعنی جس کو دیکھے تو اس سے تیرا یہ کلام ہو سو لاساس، نہ مجھے چھونا اور نہ میرے پاس آنا اور نہ میں تم کو چھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو یہ سزا دی کہ بے اختیار وہ زندگی بھر اسی حال میں رہے، اس لیے نہ وہ کسی کو چھو سکتا تھا اور نہ اس کو کوئی اور، اگر وہ کسی کو چھوتا یا کوئی اور اس کو چھوتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا اور اگلے روز اسی وقت اترتا۔ اس کے بیوی بچے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس سے خلط ملط نہ رکھیں اور نہ اس کے قریب جائیں اور نہ اس سے بات کریں اور نہ ہی اس سے کوئی بھی تعلق رکھیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر وحشت ناک اور عبرت ناک سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ کلام موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزہ تھا کہ دنیا میں اس کا یہ حال ہوا کہ اب آخرت کی سزا کو بیان کرتے ہیں۔ آخرت کی سزا بیان کرنے سے پہلے ایک عالم دین نے اس کا تعلق جو قائم کیا ہے وہ حالیہ کرونا وائرس، سوشل ڈسٹینسنگ اور دجال کی آمد سے اس کا تعلق قائم کرتے ہوئے، تعلق بتاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ بنیادی طور پر اس کا جو مسئلہ ہے، یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات کہی جا رہی ہے اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے دجال کی آمد سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا ہے ان عالم دین صاحب نے کہ یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موجودہ تناظر میں موجودہ انسانوں پر ایک عذاب کی سی کیفیت میں انہیں مبتلا کر دیا انہی کے اعمال کی وجہ سے۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اگر اس بات کو اس طرح سے نہ بھی دیکھا جائے تو یہ بات تو واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور کچھ نہ کچھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ دنیا اوپر نیچے ہو یا نہ ہو، کوئی اور عذاب آئے یا نہ آئے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے تمام تر نشانیاں اب پوری ہونے کے راستوں میں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جو معاملہ بن رہا ہے اسرائیل کا اور فلسطین کا، اسرائیلی کس طرح سے فلسطین پر ظلم ڈھا رہے ہیں، کس طرح سے برا سلوک کیا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کھودا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ اور اس سے جڑی ہوئی وہ تمام تر جو باتیں ہیں، جو تمام تر معاملات ہیں، اس کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے مسلمان تکلیف کا شکار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو خراب کیا جا رہا ہے، وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے تمام تر وہ لوگ کوششوں میں مبتلا ہیں۔ یعنی آپ یہ بات دیکھیے جو اس وقت تناظر ہے وہ یہ کہ غاصب جو صہیونی فوجیں ہیں وہ مسلسل القدس کو شکار کر رہی ہیں۔ غاصب صہیونی فوج کا
حملہ ہوتا ہے اس میں کئی فلسطینی شہید ہوتے ہیں اور دسیوں زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے، کوئی بھی ان کو جواب دینے والا نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت جس طرح سے لیت و لال سے کام لے رہے ہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ خیر، موضوع کی جانب واپس پلٹتے ہیں۔ جو موضوع مولانا صاحب نے بیان کیا اور دجال کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے بات کی، اور یہ بات کہی گئی کہ دجال کی آمد کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو یہ تھیوری بھی کسی حد تک سامنے آئی تھی کہ دجال کی آمد کی تیاریوں میں سے یہی کرونا کا جو معاملہ ہے یہ اس کی حقیقت کے قریب ترین ہے۔ اب اس کو مانے کس طرح سے، کون مانے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کرونا کو دجال کی نشانیاں کس طرح سے تسلیم کیا جائے گا، یہ بات ایک اہم موضوع ہے اور حل طلب موضوع ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات پوچھنا شروع کر دی کہ کیا کرونا وائرس قیامت کی نشانی ہے؟ کیا دجال، یہودی اور کرونا ایک ہی طرز کی چیز ہیں؟ تو اس پر بہت ساری باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور ابھی بھی کیے دیتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً سنہری موقع تھا کہ یہ کرونا کے ساتھ حجاب اور پردے کے حق میں حقائق، اسلام کی تعلیمات اور سائنسی معلومات دنیا کے سامنے رکھتے اور پھر ایسا انداز میں دنیا کے سامنے پردے کی تبلیغ کرتے اور اس کے بعد مغرب میں رائج پردے کے خلاف پابندیاں اٹھوا لیتے۔ نہ صرف یہ بلکہ گوروں کو قائل کر کے پردہ ان کی عادت کا بھی حصہ بنا دیتے، مگر نہ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو یہ کرنے کا شعور آیا اور نہ ہی اس کی توفیق ہو سکی۔ الٹا پاکستان کے لوگوں کو اس کے پیچھے دجال کھڑا نظر آیا، اور یہ واقعتاً ایسا ہی تھا۔ بہت سارے لوگ اس پر تنقید کرتے رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا، دجال یہ، دجال وہ، دجال فلاں، ایسی مختلف قسم کی باتیں یعنی تنقید کرتے رہے ہیں۔ اور اس تنقید کا جواب دوسری جانب سے یہ دیا جاتا رہا ہے کہ 90 لاکھ یہودی وہ لوگ ہیں جو تعداد میں مسلمانوں کا 0.52% بنتے ہیں، تو پورا 1% بھی نہیں بنتے، انہوں نے مسلمانوں کو کس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ خیر، یہ دونوں تھیوریز ایک طرف سے دوسری طرف چلتی رہی ہیں، اور یہ بات تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ ان تھیوریز سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی بھی ایسی بات ہے جو دجال کی آمد سے ریلیٹ کرتی ہے تو اس سے تو قطعی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ لوگ جو اس بات کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، ان کے پاس ظاہر ہے اسی طرز کی چیزیں بھی آتی ہیں، اسی طرز کے مواقع بھی آتے ہیں، اور اسی طرز کے وہ تمام تر تحریریں بھی آتی ہیں جن سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کا یہ جو بیان تھا، جو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے جو باتیں بیان کیں، اور پھر جن باتوں پر انہوں نے مکمل گفتگو کی، اس سے ایک بات تو واضح طور پر معلوم ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے کہ اس کا کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی تعلق تو لازمی بنتا ہے، اور کوئی نہ کوئی تعلق تو لازمی ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس تعلق کے ہوتے ہوئے ایکشن یا ری ایکشن کیا ہے مسلمانوں کا، یہ بات ایک اہم اور الگ موضوع رکھتی ہے۔